اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ المنافقون آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں جو مومن آ جائیں اللہ ان کو عزتوں کے تاج عطا فرماتا ہے۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، وللمؤمنین اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنو مستالق، اس غزوہ کے اختتام پر جو منافقین کا سب سے بڑا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے ایک معاذ اللہ بکواس کی، اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں اس نے نازیبا جملے کہے جو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب نہیں ہیں، اہل ایمان کے مناسب نہیں ہیں۔ اس موقع کے اوپر جب اس بدبخت نے، منافق اعظم نے، جب شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گستاخی کی، اہل ایمان کی گستاخی کی، صحابہ اکرام کے درمیان میں آپس میں باتیں ہونے لگیں کہ اس بدبخت نے کیونکہ واضح الفاظ میں گستاخی کی ہے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس موقع پر یہ بات جو ہے عبداللہ بن ابی ابن ابی کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ تک پہنچی۔ جہاں باپ جو ہے بہت بڑا منافق تھا، وہاں دوسری طرف حضرت سیدنا عبداللہ جو کہ ابن ابی کے بیٹے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم عاشق تھے اور عظیم وفادار اور جانثار تھے۔ باپ گستاخ ہے، منافق ہے، لیکن بیٹا جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور وفادار ہے۔ اس کی خواہش یہ ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ تو اس موقع پر حضرت عبداللہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ بات پہنچی ہے، اگر آپ کا یہ ارادہ بن گیا، پورے مدینہ کے اندر یہ معروف ہے کہ مجھ سے بڑھ کر اپنے باپ کا تابع فرما بردار کوئی نہیں، اپنے باپ کا اطاعت گزار کوئی نہیں، اپنے باپ کا فرما بردار کوئی نہیں۔ یہ پورے مدینہ کے اندر معروف تھا کہ ابن ابی کا بیٹا جو حضرت عبداللہ ہیں یہ باپ کے بڑے فرما بردار ہیں۔ یا رسول اللہ یہ معروف ہے، اگر کوئی اور میرے باپ کو قتل کرے گا ہو سکتا ہے کہ مجھے اچھا نہ لگے، لیکن یا رسول اللہ کیونکہ یہاں پر آپ کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ کی حرمت کا مسئلہ ہے، یا رسول اللہ آپ کی ناموس کا مسئلہ ہے، بیٹا یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اگر آپ کا ارادہ ہو تو کسی اور کو نہ یہ حکم دیجیے گا، یا رسول اللہ مجھے حکم فرمائیے گا۔ اگرچہ پورے مدینہ میں، عرب میں معروف ہے کہ میں اپنے باپ کا بڑا فرما بردار ہوں، بڑا اطاعت گزار ہوں، لیکن اے مدینے کے تاجدار کیونکہ مسئلہ آپ کی حرمت کا ہے، مسئلہ آپ کی ناموس کا ہے، مسئلہ آپ کی عزت کا ہے، یا رسول اللہ میں یہ نہیں پھر اپنا تعارف رکھوں گا کہ میں بڑا باپ کا فرما بردار ہوں، یا رسول اللہ میں خود بخود اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا اور یہ پیغام دے دوں گا کہ باپ کی حرمت اپنی جگہ، باپ کا پیار اپنی جگہ، باپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن کائنات کے اندر ہمیں جو چیز سب سے زیادہ عزیز ہے وہ مصطفیٰ کریم کی ناموس سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ہمیں جو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ مصطفیٰ کریم کی حرمت عزیز ہے۔ جب یہ عبداللہ بن ابی جو ہے منافق مدینہ میں آنے لگا، بیٹا جو ہے مدینہ کے رستے کے اندر کھڑا ہو گیا، حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے اور کہا جب تک جو تو نے بکواس کی تھی اس بکواس کو واپس نہیں لے گا، اور جب تک تو یہ نہیں کہے گا کہ میں ذلیل و رسوا ہوں، میں ذلت والا ہوں، میں توہین والا ہوں،
میری مقدر میں کوئی عزت نہیں ہے جب تک تو یہ خود اقرار نہیں کرے گا کہ میں ذلیل و رسوا ہوں اور کائنات کے اندر سب سے زیادہ عزت والے محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اس وقت تک میں تجھے مدینہ میں نہیں داخل ہونے دوں گا. برادر اسلام، بیٹا جو ہے وہ باپ کے رستے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہمیں جو عزیز ہے، باپ کی رشتہ داری، خونی رشتہ، نسبی رشتہ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن کائنات میں جو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ مصطفیٰ کریم کی عزت و ناموس عزیز ہے، حضور کی حرمت سب سے زیادہ عزیز ہے. تو اس نے ابن ابی نے اس نے اقرار کیا تو پھر اس کو مدینہ میں داخل ہونے دیا، ورنہ اس کو مدینہ میں داخل ہونے دیا جا رہا نہیں تھا. اس موقع پر برادران اسلام اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا. سورہ المنافقون کی آیت نمبر 8 ہے. فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. قیامت تک کے لیے اب یہ اعلان ہو گیا کہ عزتوں کا منبع اور مرکز جو ہے وہ اللہ کی ذات مبارکہ ہے. ساری کی ساری عزتوں کا جو مالک ہے، جو خالق ہے، وہ کس کی ذات ہے؟ سارے بولیے بھی، کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. فرمایا کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جس کو عزت چاہیے، فللہ العزت جمیعا، تو کیونکہ ساری کی ساری عزتوں کا خالق، ساری کی ساری عزتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو جس کو عزت چاہیے اسے رب ذوالجلال کی دہلیز پہ، چوکھٹ پہ آنا پڑے گا، اللہ کی چوکھٹ پر آنا پڑے گا. کیونکہ عزتوں کا مالک، عزتوں کا مالک کون ہے؟ بلند آواز، عزتوں کا مالک کون ہے؟ عزتوں کا خالق کون ہے؟ عزتوں کا منبع اور مرکز کون ہے؟ عزتوں کا مصدر کون ہے؟ اللہ کی ذات مبارکہ ہے. ارشاد فرمایا ولی رسول ہی، یہ قیامت تک کے لیے اعلان ہو گیا. فرمایا عزتوں کا اللہ کے بعد کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس کی عزتیں ہیں، سب سے زیادہ جن کی عظمتیں ہیں، سب سے زیادہ جن کی شان ہے، کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جن کا مرتبہ ہے، اللہ کے بعد بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر، رب ذوالجلال کے بعد وہ ہستی جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے عرفہ ہے، سب سے بلند مقام و مرتبہ رکھتی ہے. فرمایا والی رسول ہی، وہ اس کے رسول محمد مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اس کے رسول کی ذات مبارکہ ہے، اس کے محبوب کی ذات مبارکہ ہے، ہم سب کے کریم لجبال کی ذات مبارکہ ہے. اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ عزتوں کی مالک ہے عزیز ساتھی، وہ آمینہ کے لال کی ذات مبارکہ ہے، وہ عبداللہ کے چاند کی ذات مبارکہ ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے آقا کی ذات مبارکہ ہے، وہ حضرت سیدنا عمر کے مولا کی ذات مبارکہ ہے، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے ماوا کی ذات مبارکہ ہے، وہ حضرت مولا کائنات کے ملجا کی ذات مبارکہ ہے، وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کی ذات مبارکہ ہے، وہ حسنین کریمین کے نانا کی ذات مبارکہ ہے، جنہوں نے سارے نبیوں کو دیکھا ہوا ہے، جنہوں نے سارے رسولوں کو دیکھا ہوا ہے، سارے انبیاء کی عظمتوں کو دیکھا ہوا ہے، سارے رسولوں کی شانوں کو دیکھا ہوا ہے، جنہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہوا ہے، بڑے بڑے تاجوروں کو دیکھا ہوا ہے، بڑی بڑی شان و شوکت والوں کو دیکھا ہوا ہے. میں کن کی بات کرنے لگا ہوں؟ میں فرشتوں کے سردار جبریل امین کی بات کرنے جا رہا ہوں. فرشتوں کے سردار جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی آتے رہے، آپ نے ان کو سجدہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا، آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے معجزات کو بھی دیکھا، حضرت شیس علیہ السلام کی عظمتوں کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کو بھی دیکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظمتوں کو بھی دیکھا، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی دیکھا، آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی شان و شوکت کو بھی دیکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو بھی دیکھا. اے جبریل امین، اے فرشتوں کے سردار، یہ بتائیے آپ نے ہمارے آقا کو بھی دیکھا ہے، آپ نے ہمارے آقا کو بھی دیکھا ہے. عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہے. آئیے ذرا پوچھتے ہیں فرشتوں کے سردار جبریل امین سے، آپ بتائیے آپ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟
آئیے ذرا ایمان کو تازگی بخش لیجئے، ایمان میں مضبوطی لے جائیے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت کو مزید تازہ کر لیجئے۔ آئیے بات کن کی ہونے لگی؟ حضرت جبریل کا خطبہ سنیے، ان کی تقریر سنیے، ان کی سٹیٹمنٹ سنیے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے، امام طبرانی نے نقل کیا ہے، علامہ ہائثمی نے نقل کیا ہے، دیگر بہت سارے محدثین نے نقل کیا ہے۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدینے کے تاجدار کی عظمت و شان کیا ہے، آمنہ کے لال کی عظمت و شان کیا ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں کلبت مشارق الارض و مغاربہا، کلبت، آپ اگر الفاظ پہ غور کریں گے نا عربی کے، پھر بھی آپ کے ایمان میں تازگی آ جائے گی۔ حضرت جبریل کیا کہتے ہیں؟ کلبت مشارق الارض و مغاربہا، مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل کیا کہتے ہیں؟ کلبت، اہل علم کی توجہ چاہتے ہوئے، کلبت یہ باب تفعیل سے ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں کلبت، میں نے دنیا کو بار بار دیکھا ہے۔ کلبت مشارق الارض و مغاربہا، مشارق، مشرق نہیں کہا گیا بلکہ مشارق کہا گیا، مشارق الارض و مغاربہا، مغرب نہیں کہا گیا بلکہ مغارب کہا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے زمین کے کونے کونے کو دیکھا ہوا ہے، میں نے بڑے بڑے عزت داروں کو دیکھا ہوا ہے، بڑی بڑی شان و شوکت والوں کو دیکھا ہوا ہے، لیکن حضرت جبریل کہتے ہیں کہ جب سے میں نے آمنہ کے لال کی عظمت و شان کو دیکھا، حضرت جبریل کہتے ہیں میں اس نتیجے کے اوپر پہنچتا ہوں فلم آجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کی عظمت و شانوں کو دیکھ کر میں اس نتیجے میں پہنچتا ہوں کہ کائنات کے اندر اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ عزت والی، عظمت والی، شان و شوکت والی جو ہستی ہے وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، فرمایا ساری کی ساری عزتوں کا مالک کون ہے؟ بلند آواز سے، بلند آواز، ساری کی ساری عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ساری عزتوں کا مالک رب ذوالجلال ہے۔ اب توجہ چاہیے، میں عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، عزتوں کا مالک، ساری ذاتی عزتیں، ساری ذاتی عزتیں اللہ کی ہیں، پھر کائنات کے اندر جس کے پاس بھی عزت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، وہ اللہ کی، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال کی عزتیں ذاتی ہیں، اور پھر کائنات میں جس کو جو بھی عزت ملی اللہ کی عطا سے ملی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، فرمایا ساری کی ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، پھر رب ذوالجلال نے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جن کو عزت عطا فرمائی ہیں والی رسول ہی، اس کے رسول محمد مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اس کے رسول کی ذات مبارکہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہہ دیا سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب آئیے ذرا اگلی بات کیا ہے؟ ولی رسولہ وللمؤمنین، فرمایا عزتوں کا مالک اللہ ہے، اس کے رسول کی ذات مبارکہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جن کو عزتیں عطا فرمائی ہیں وہ اہل ایمان کی ذات ہے۔ وللمؤمنین، اس میں تمام تر اہل ایمان کو شامل کر لیا گیا، تمام اہل ایمان کو۔ عزیز ساتھی، یقیناً میں نے آپ کے سامنے شان نزول رکھا، توجہ چاہیے، علمی بات ہے۔ شان نزول کو دیکھیں تو یقیناً عبداللہ بن ابی بدبخت نے گستاخی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اعلان فرما دیا کہ عزتوں کا مالک اللہ ہے، اس کے رسول کی ذات مبارکہ ہے۔ وللمؤمنین کے ذریعے سے صحابہ کی عظمتوں کا تو اظہار کیا ہی، لیکن رب ذوالجلال کو پتا تھا اس کے ماننے والے، اس کی محبتوں کا اظہار کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی شیدائی، حضور کی خاطر جان ساری اپنی پیش کرنے والے وفادار جو ہیں وہ تو قیامت تک ہوں گے۔ عزیز ساتھی، اس لیے اس آیت مبارکہ میں وللمؤمنین کہہ کے قیامت تک جتنے بھی اہل ایمان آنے والے ہیں سب کی عظمتوں کا اظہار کر دیا گیا۔
فرمایا عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے رسول کے لیے ہیں، اور پھر اس کے بعد قیامت تک تمام تر آنے والے اہل ایمان کے لیے ہیں، قیامت تک تمام تر اہل ایمان کے لیے ہیں۔ اب برادران اسلام، اب ہم یہیں سے آگے بات کو آگے بڑھائیں گے اپنے موضوع کو، کہ اسلام میں عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے۔ اسلام نے جو عزت کا معیار دیا، فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان معیار ہے۔ بولیے گا میرے ساتھ، کیا معیار ہے؟ ایمان معیار ہے، اسلام معیار ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ مدینہ کے اندر جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ عزت والا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ جس کے پاس اقتدار زیادہ ہے وہ عزت والا ہے۔ اقتدار کے حوالے سے دیکھا جائے تو عبداللہ بن ابی جو ہے یہ منافق، اس کے پاس حضور کی تشریف آوری سے پہلے اقتدار مدینے کا سارا اس کے پاس تھا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جس کے پاس اقتدار ہے وہ عزت والا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ جس کی شہرت زیادہ ہے وہ عزت والا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے وہ عزت والا ہے، بلکہ برادران اسلام، عزیز نوجوانوں، عزیز بھائیوں، قیامت تک کے لیے جس معیار کو قائم کر دیا گیا وہ معیار کیا ہے؟ ایمان۔ آپ نے بولنا ہے کیا ہے؟ ایمان معیار ہے۔ اسلام میں عزت اور ذلت کا سب سے پہلا معیار کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم سب سے بلند ہو، تم سب سے زیادہ عزت والے ہو، سب سے زیادہ عظمت والے ہو، اللہ کی نگاہ کے اندر تمہاری عزت عظمت سب سے زیادہ بلند ہے۔ کیوں؟ کس وقت؟ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت کا یہ معیار قائم فرمایا، فرمایا کہ جو عزت ہے وہ کن کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے ہے۔ اسی طرح سے برادران اسلام سورہ المجادلہ آیت نمبر 11 ہے، ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے درجات کو بلند فرمایا ہے، فرمایا وہ ایمان والے ہیں۔ کون ہیں؟ ایمان والے۔ وَأُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور فرمایا کہ جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ یعنی ابھی صرف میں ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ، یہ قرآن پاک کی میں نے 2-3 آیتیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ فرمایا عزت والا کون ہے؟ مومن ہے، ایمان والا ہے۔ اسی طرح سے سورہ المومنون میں ارشاد فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، فرمایا کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ جو مومن ہیں۔ عزت والے کون ہیں؟ جو مومن ہیں۔ عظمت والے کون ہیں اللہ کی نگاہ میں؟ جو مومن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بڑھنے والے ہیں۔ برادران اسلام، اس سے معلوم ہو گیا کہ اسلام میں عزت کے معیار کی جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ایمان والا ہونا ہے۔ سب سے جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایمان والا ہونا ہے۔ اب جو دوسری چیز ہے، سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ عظمت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے اپنے آپ کو بچانا، تقویٰ کا مطلب ہے حفاظت کرنا، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی حفاظت کرنے والا ہے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی حفاظت کرنے والا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارا موضوع ہے اسلام میں عزت اور ذلت کا معیار۔ پہلا معیار ایمان والا ہونا ہے، اور برادران اسلام دوسرا معیار جو دین اسلام نے قائم کیا، اللہ کے قرآن نے قائم کیا، وہ تقویٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سارے بولیے، وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ برادران اسلام، جو تیسری بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بیان کی گئی وہ علم والا ہونا ہے۔ اوت العلم درجات، جو میں نے آپ کے سامنے سورہ المجادلہ کی آیت رکھی، وہ علم والا ہونا، یعنی جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس حکمت ہے، جس کے پاس دانائی ہے، جس کے پاس نفع بخش علم ہے،
دین کا علم ہے، یا اس کے علاوہ دنیاوی حوالے سے وہ علم ہے جس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو نفع پہنچے. دین کا علم، اور پھر دین کے بعد وہ علم جس کے ذریعے سے انسانیت کو نفع پہنچایا جائے. وہ میڈیکل کا علم ہو سکتا ہے، وہ انجینئرنگ کا علم ہو سکتا ہے، وہ انسانیت کی حفاظت کا علم ہو سکتا ہے، وہ انسانیت کی خدمت کا علم ہو سکتا ہے. کوئی بھی علم جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جو قرآن نے معیار قائم کیا، جو تیسرا معیار ہے وہ کیا ہے؟ علم والا ہونا. وہ کیا معیار ہے؟ علم والا ہونا. برادران اسلام، اب آئیے قرآن پاک کی اور بہت ساری آیات ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے جو معیار، جو اسلام میں عزت اور ذلت کا معیار ہے، یہ میرے پوائنٹس جو ہیں وہ یاد رکھتے جائیے گا، ذہن نشین کر لیجئے. اور پھر عزیز ساتھیو، ان پوائنٹس کے مطابق جو اللہ نے جو معیار قائم کیا ہے، اپنے آپ کو اس معیار کے اوپر لانے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو اس معیار پہ لانے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل عزت وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں ہے. اصل عزت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہے. پیارے بھائیو، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں ایک ہے معیار جو اللہ اور اس کے رسول نے قائم کیا. میں خاص طور پہ آج کے یہ جو ہمارا حصہ ہے اس گفتگو کا، اس میں اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا. ایک معیار وہ ہے کہ جو آج کے معاشرے میں قائم ہو گیا ہے. ایک معیار وہ ہے جو آج ہماری سوچ میں قائم ہو گیا ہے. عزیز ساتھیو، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگوں کے ہاں کیا معیار ہے، لوگ کس چیز کو معیار سمجھتے ہیں، لوگوں کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے. ہم نے بطور مسلمان ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور ذلت کا کیا معیار قائم کیا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اس معیار کے اوپر لانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. آئیے ذرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب احادیث سے ہم کچھ خیرات لے لیتے ہیں. یہ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ احادیث میں عزت کا معیار کیا قائم کیا گیا. ارشاد فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کس کو بہتر کہہ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کس کو سب سے زیادہ عزت والا کہہ رہے ہیں. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھنے والا ہے اور اس کو سکھانے والا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت کا معیار قائم کیا، برادران اسلام اپنے اندر یہ صفت پیدا کیجئے، وہ معیار قرآن کے ساتھ تعلق کا ہونا ہے. وہ معیار کیا ہے؟ سارے بولیے، وہ معیار کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ تعلق کا قائم ہونا. یعنی جس کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، عزیز ساتھیوں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں عزت والا ہے. اسی حدیث کا اگلا حصہ ایک روایت میں اس طرح سے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک روایت اس طرح سے بھی ہے کہ سب سے زیادہ تم میں سے افضل وہ ہے کہ جو کہ قرآن کو سیکھنے والا ہے اور اس کو سکھانے والا ہے. بنیادی پیغام وہی ہے کہ اسلام نے عزت اور ذلت کا معیار کیا قائم کیا کہ جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. حضور نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ ہے، امام بخاری نے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا. حضور نے فرمایا مجھ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے قریب سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ محبت والا وہ ہے. اور حضور نے فرمایا دنیا میں بھی سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، اور کل قیامت کے دن بھی میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا. حضور نے فرمایا احاسنکم اخلاقا، کہ جس کا اخلاق تم میں سے سب سے زیادہ اچھا ہوگا. برادران اسلام، اب یہ اگلا پوائنٹ ہمیں مل گیا. جو پانچواں پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ عظمت والا وہ ہے، شان و شوکت والا وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے زیادہ. ایک معیار وہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں قائم ہو گیا. وہ معیار کیا ہے کہ عزت والا وہ ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہے، وہ چاہے اس نے حلال ذریعے سے کمائی ہے یا حرام ذریعے سے. آج ہمارے ہاں عزت والا وہ ہے کہ جس کی شہرت زیادہ ہے. شہرت زیادہ ہے. میں نوجوان، کیونکہ میں خاص طور پہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ جو پوائنٹ ہے، یہ جو میں باتیں ابھی رکھ رہا ہوں، یہ خاص طور پہ اپنی نئی نسل کی توجہ چاہتے ہوئے،
کیونکہ عزیز ساتھیوں اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو اکثر خرابیوں کی وجہ ہے وہ یہی بنیادی چیزیں بن رہی ہیں. ہمارے پیش نظر یہ ہے ہم آج اس کو عزت والا سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہوگی. وہ چاہے جتنا مرضی فاسق و فاجر ہو, وہ چاہے جتنا مرضی شرابی زانی ہو, کیونکہ پیسہ ہے ہمارے ہاں عزت کا معیار, ہمارے ہاں اس کو عزت والا سمجھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آج کے دور میں عزت یعنی شہرت جو ہے وہ عزت کا معیار بن گئی. اب شہرت کو ہم نے کس طرح سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں, دیکھا یہ جاتا ہے کہ فلاں بندے کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کے اتنے زیادہ فالورز ہیں, اس کے زیادہ اتنے فالورز ہیں. یقیناً آپ مختلف پلیٹ فارمز آپ جانتے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اس کے فلاں پلیٹ فارم پہ اس کے اتنے فالورز ہیں. اب وہ چاہے اس نے فالورز جو ہیں اس نے چاہے ناچ کے ذریعے سے, ڈانس کے ذریعے سے, گانوں کے ذریعے سے, فحاشی اریانی کے ذریعے سے, چاہے گناہ غلط کاموں کے ذریعے سے اس نے فالورز میٹے ہوں, وہ غلط کام کر رہا ہو, غلط طریقے سے وہ انفلوئنسر بنا ہو, لیکن کیونکہ ہمارے ہاں معیار آج یہ قائم ہو گیا آج کے نوجوانوں کے ہاں کہ بھئی اس کے اتنے زیادہ فالورز ہیں اور ہم اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. ہماری اخلاقی پستی کا عالم یہ ہے, میں کیونکہ یہ بھی کسی کا نام لینا, کسی کے جملے کو ذکر کرنا, یہ بھی ایک طرح کی برانڈنگ ہوتی ہے, تو میں اس لیے بڑا اس حوالے سے احتیاط کرتا ہوں. پیارے بھائیو, ایسے ایسے آپ کو سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھے چول لوگ ملیں گے جنہوں نے کچھ چول ماری, جنہوں نے کچھ چار ٹھمکے دکھائے, جنہوں نے کوئی بکواس کر دی اور وہ میڈیا کے اوپر مشہور ہو گئے. پھر اس کے بعد وہ کہیں چلے جائیں گے, وہ اعلان کر دیں گے جی ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں, ہم فلاں مال میں جا رہے ہیں, تو دیکھا جاتا ہے کہ نوجوانوں کی کثیر تعداد وہاں پر جمع ہو جاتی ہے. ابھی چند دن پہلے ایک اسی طرح سے سوشل میڈیا پہ ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ معروف ہو گیا, اس نے چند جملے کہے اور جناب وہ معروف ہو گیا. لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ سیلفیز لگائی جاتی ہیں, تصویریں لگائی جاتی ہیں, یعنی اس کے ساتھ چند لمحات گزارنا, تصویر بنانا ہمارے نزدیک عزت کا معیار بن گیا. اس عزت کے معیار کو بنا کر ہم نے کیا کیا کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایسے ایسے کیسز سامنے آئے کہ کچھ بچیوں نے کیا کیا, یہ خواتین کا الگ سے موضوع ہے کہ ہماری خواتین کی ہاں کیا عزت کا معیار بنا ہوا ہے, اپنے حسن کی نمائش کی جائے. عزیز ساتھیوں, یہ ٹک ٹاکس نے, یہ ریلز نے معاشرے میں تباہی مچائی ہوئی ہے. بیٹیوں کو بتایا جائے, سمجھایا جائے, وہ نہیں سمجھتی, بس دماغ کے اندر ایک ہی بھوت سوار ہے, وہ کیا ہے کہ ہم نے مشہور ہونا ہے. پیارے بھائیو, ایسے کیسے سامنے آئے. کراچی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ لڑکی کو اس کو مرے ہوئے اس کو کئی ماہ گزر چکے تھے, ساتھ والے فلیٹس کے اندر اس کے جسم کی بدبو آنے لگی. معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. لیکن وجہ کیا تھی؟ اس کے گھر والوں نے اس کو سمجھایا, اس کو منع کیا, لیکن اس نے کہا کہ نہیں, اگر آپ نے میرے اس پروفیشن کو آپ نے اپنانا ہے, قبول کرنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں قبول کرنا تو میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اپنے والدین سے اس نے تعلق ختم کر لیا, اپنے بہن بھائیوں سے اس نے تعلق ختم کر لیا, اور پھر انجام کیسا ہوا. پیارے بھائیو, اس لیے یہ ہم نے جس چیز کو معیار بنا لیا یہ عارضی ہے, یہ ختم ہونے والا ہے, یہ دھوکے کی زندگی ہے. جو دین اسلام نے معیار قائم کیا پیارے بھائیو, یہ ہمیشہ رہنے والا ہے, یہ ہمیشہ رہنے والا ہے. وہ عزت کا معیار کیا ہے؟ وہ عزت کا معیار ایمان ہے, وہ عزت کا معیار تقویٰ ہے, وہ عزت کا معیار اچھے علم کا ہونا ہے, وہ عزت کا معیار اچھے اخلاق کا ہونا ہے. جو دین اسلام نے عزت کا معیار قائم کیا برادران اسلام, وہ معیار انسانیت کی اچھے ذریعے سے خدمت کرنا ہے. پیارے بھائیو, میں کیوں اس موضوع پر خاص طور پہ بات کرنے جا رہا ہوں؟ یہ وہ بڑا حساس موضوع ہے کہ جس کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے سے آگاہ فرمایا تھا. بس آخری حدیث مبارکہ, اس طرح کی بہت ساری ایسی احادیث ہیں, میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. ہماری بہت کم ان چیزوں کی جانب توجہ ہے. حضرت حذیفہ بن یمان سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے, اور اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے نقل کیا ہے. اس کے علاوہ اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا, علامہ بیہقی نے نقل کیا. حضور نے ارشاد فرمایا, لا تقوم الساعۃ حتی یکون اسعد الناس بالدنیا لوکا ابن لوکائن.
حضور نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. بڑی توجہ چاہیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی. فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک بدنام زمانہ شخص جو خود بھی بدنام زمانہ ہو اور فرمایا اس کا باپ بھی بدنام زمانہ ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. فرمایا جو خود بھی بدنام زمانہ ہو اور اس کا باپ بھی بدنام زمانہ، اس کا نسب بھی بدنام زمانہ ہو. حضور نے ارشاد فرمایا اس کے نسب کا اس کا اپنا عالم یہ ہوگا بدنام زمانہ ہوگا، یعنی برے کاموں میں مشہور ہوگا. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوگا وہ بدنام زمانہ، لیکن ہوگا کیا؟ یکون اسعد الناس بالدنیا. فرمایا لیکن لوگوں کے نزدیک وہ دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا. دنیا کے نزدیک اسعد الناس، پیارے بھائیو یہ پیارے آقا کے الفاظ ہیں. فرمایا وہ لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا. پیارے بھائیو میرے پاس کثیر تعداد میں نوجوان تشریف فرما ہیں. میں یہ سوال اس لیے کرنا چاہتا ہوں، اس بزم میں مقصود ہے اصلاح مفاسد. میرا مقصد یہ ہے، یہ ممبر رسول کا مقصد جو اس معاشرے کے مسائل ہیں ان کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ سب کو لے کر جانا ہے. حضور کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وفا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف نعرے لگا لیے جائیں. وفا اس چیز کا نام ہے کہ حضور کی سچی پکی غلامی اختیار کی جائے. میرا آپ سے سوال ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے، نوجوانوں سے پوچھا جائے کہ بتائیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد کا نام کیا تھا؟ حضور کے صاحبزادوں کے نام کیا تھے؟ حضور کی بیٹیوں کے مبارک نام کیا تھے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ کے نام کیا تھے؟ امت کے جو عظیم ائمہ گزرے ہیں ان کے نام کیا تھے؟ ان تابعین کے نام کیا تھے؟ ان کے عظیم کارنامے کیا تھے؟ اگر پوچھا جائے تو سوائے چاند کے ہم میں سے زیادہ جواب نہیں دے سکیں گے. لیکن اگر آج پوچھا جائے کہ یہ بتائیے کہ آج سب سے زیادہ کون سا ایسا کھلاڑی ہے کہ جس کے سب سے زیادہ فالورز ہیں، کون سب سے زیادہ معروف ہے، کون سا ایکٹر سب سے زیادہ معروف ہے، کون سا سنگر سب سے زیادہ معروف ہے؟ آج کل یہ فٹ بال کا میلہ لگا ہوا ہے. نوجوان میں ایک جگہ پہ گیا، ایک رش لگا ہوا ہے. مزہ کیا ہے جی؟ جناب میچ ہو رہے ہیں، یہ مقابلے ہو رہے ہیں. پیارے بھائیو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے آئیڈیل کون بنے ہوئے ہیں؟ اس لیے عزیز ساتھیو کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے جو آج جس کو ہم نے آج معیار بنا لیا. کامیابی کا معیار ان فاسق و فاضل لوگوں کو فالو کرنا نہیں ہے. ہاں جو اچھا کام کرے اس کی تعریف کی جائے، ہم اس کو تحسین کرنے کے قائل ہیں. اس لیے عزیز ساتھیو آئیے اپنی سوچ کو بدلیے کہ معیار وہ ہے عزت کا جو اللہ اس کے رسول نے قائم کیا. وہ عزت کا معیار ایمان ہے. بولیے گا بس وہ کیا ہے؟ وہ سارے بولیے کیا ہے؟ ایمان ہے. عزت کا معیار تقوی ہے. عزت کا معیار علم دین ہے. عزت کا معیار علم نافع ہے. عزت کا معیار اچھے اخلاق کا ہونا ہے. عزت کا معیار امت مسلمہ کی خدمت کرنا ہے. عزت کا معیار انسانیت کی خدمت کرنا ہے. عزت کا معیار اچھے اخلاق کا ہونا ہے. عزت کا معیار والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. عزت کا معیار رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. عزیز ساتھیو عزت کا معیار جو ہے وہ اپنے آپ کو دین اسلام کے رستے کے اوپر ثابت قدم رکھنا ہے. جو اس رستے کے اوپر گامزن ہے وہ عزت والا ہے. جو دین کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے وہ عزت والا، اور ہم نے اس کو فالو کرنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں.